السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سورۃ العنکبوت کی 45ویں آیت سے ہم سٹارٹ کریں۔ ایکچولی 21 پارہ کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو، آپ پڑھیں، ما جو اوحیا وحی کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، واقیمی اور قائم کریں، صلاۃ نماز، انا بے شک صلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اور البتہ اللہ کی یاد، اکبر سب سے بڑی بات ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، ما تصنعون جو تم کرتے ہو۔ اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں ظاہر خطاب صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب سارے ہی مومن ہیں جو مکہ میں کافروں کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے تھے۔ ان مصائب کے مداوع کے طور پر انہیں 3 باتوں کی تلقین کی گئی ہے: ایک، قرآن کی تلاوت، دوسری، نماز پر ہمیشگی، اور تیسرے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا۔ تلاوت قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل میں صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، بشرطے کہ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کے اقتصادات کو اپنی ذات پر نافذ کیا جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بذات خود باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کے ایک ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ ترمذی، اب فضائل القرآن، باب ماجہ فی من قرأ حرف من قرآن، یہ ساری کتابوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ اتھینٹک بکس کے نیم سے جس سے یہ حدیث مبارکہ لی گئی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک سوچ سمجھ کر پڑھنے سے اس کے معارف و حقائق پڑھنے والے پر منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے دوسرے لوگ بھی اس کے معاوضہ اور علوم و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دعوت و اصطلاح کے فرائض کی اصل بنیاد تلاوت قرآن کریم بھی ہے۔ پھر جو لوگ قرآن کی ہدایت کو تسلیم نہ کریں، ان پر اللہ کی حجت قائم اور پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے دور کے مفسر قرآن نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس کا تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ہم۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں تاثیر رکھ دی ہے کہ اس سے بے حیائی اور برے کاموں کا ارادہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے پانی میں اللہ نے تاثیر رکھ دی کہ وہ پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز سے مطلوب یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائے، نمازی بے حیائی اور برے کاموں سے باز آ جائے۔ اور یہ دونوں مطلب درست ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دونوں مطالعے کا مفہوم بالآخر ایک ہی بنتا ہے تو بھی درست ہے۔ آپ نماز کے ارکان پر اور جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس پر غور کریں تو خود بخود یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص نماز بھی پڑھتا رہے اور اسے بے حیائی اور برائیاں بھی دور نہ ہو تو وہ محض بے سوچے سمجھے اور عادتاً نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا جس کی نماز کی حرکات میں دل کی توبہ سے اللہ کے سامنے شرک سے برات کا اور دوسروں سے استماعت سے برات کا اقرار کیا جائے، کیا ایسا شخص بھی شرک میں مبتلا رہ سکتا ہے؟ اور جس نماز کے رکعت میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، وہ نماز سے برے اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش نہ کرے، اور جو اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی دعا کرتا ہے، وہ برے کام اور بے حیائی کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ غرض نماز میں اللہ کے سامنے اقرار اور اس کے حضور دعاؤں پر جتنا بھی غور کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے والا لازماً برے کاموں سے رک جائے گا۔ اگر نہیں رکتا تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ نماز ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، وہ نماز میں اللہ کی یاد سے غافل اور دوسرے دینی خیالات میں منہمک رہتا ہے، اور ایسی نماز منافق کی نماز ہوتی ہے، مومن کی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کو بھی پورے انجام کی تنبیہ فرمائی ہے جو اپنی نماز میں اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ اور اس آیت کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ہم۔ اس جملے کے بھی کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ تمام تر عبادتوں کی روح رواں اللہ کی یاد ہے۔ اللہ سے انسان غافل ہو تو انسان عبادت کر کیسے سکتا ہے؟
دوسرے یہ کہ تمام عبادات اس صورت میں بطریق احسن سر انجام دی جا سکتی ہیں کہ اس عبادت کے دوران اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، زبان سے اللہ اللہ کہنا اور دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا بذات خود ہی بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس مطلب کا تائید درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو چکی سے آٹا پیسنے میں بہت تکلیف ہو گئی۔ انہیں خبر ملی کہ آپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں غنیمت سے، جس کا 5واں حصہ آپ کے لیے مختص ہے اور اس کی تقسیم آپ کے ثوابدید پر منحصر تھی۔ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں۔ اتفاق سے اب گھر پر نہ ملے تو انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دی۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ اسی وقت رات کو ہی ہمارے یہاں تشریف لائے جبکہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ نے فرمایا لیٹے رہو۔ آپ میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں تو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو۔ یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا۔ اچھا، اب نیکسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا لاسٹ پارٹ ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے جانتا ہے۔ اچھا، اس کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کا بندے کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ لاسٹ پارٹ کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، یعنی اللہ اسے بھی جانتا ہے جو اس کے ذکر سے رتب اللسان رہتا ہے، اسے بھی جو اللہ اس کی یاد سے غافل رہتا ہے، اور پھر ہر ایک سے اس کے عمل کے مطابق سوال کرے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 46۔ وَلَا تَجَادِلُوا، اور تم نہ جھگڑا کرو، اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا مگر باللتی اس طریقے سے جو ہی احسن وہ بہتر، الا بجوز الذین ظالموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، وقولوا اور تم کہو، آمنا بالذی ہم ایمان لائے اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وانزل اور نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا معبود، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، واحد ایک، وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ اس کے، مسلمون فرمانبردار۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا، اے مسلمانوں اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے جو بہتر ہو، اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں، اور ان سے یوں کہو کہ ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ یعنی مشرکوں کا دین تو سراسر باطل ہے، مگر اہل کتاب کا دین اپنی اصل کے لحاظ سے سچا تھا، لہٰذا ان سے تمہاری بحث کا انداز مشرکوں سے جداگانہ ہونا چاہیے، اور ان کے مذہب میں جتنی سچائی موجود ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پھر جس مقام سے اختلاف واقع ہوتا ہے وہ نرمی، متانت سے اور خیر خواہی کے جذبے سے وہ انہیں سمجھنا چاہیے۔ بحث کا انداز یہ نہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کو سراسر غلط اور نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، اور صرف ان سے جھگڑا کرو جو ان میں سے بے انصاف ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ بے انصاف یا ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذہبی تعصب کو ہی اپنی سب سے بڑی قدر سمجھتے ہوں اور ضد اور ہر درمی پر اتر آئے ہوں، جیسا کہ یہود مدینہ میں قعب بن اشرف اور ابو رافع اور اسلام بن ابی الحقیق اور مشرکین مکہ میں ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے۔ اچھا، لاسٹ پارٹ جو ہے، ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بحث کا انداز بھی خود ہی سمجھا دیا، یعنی جن باتوں میں فرقین میں موافقت اور مطابقت پائی جاتی ہے پہلے ان کا ذکر کر کے انہیں اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ابتداء میں اختلافی امور کو زیر بحث لا کر فریق مخالف کو اپنا مزید مخالف بنا دیا جائے، یعنی زبان شیریں اور انداز گفتگو ایسے ناصحانہ ہو جس سے وہ چڑ جانے کے بجائے بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو۔ تو بڑا خوبصورت اللہ پاک نے انداز بتایا ہے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو کنونس کرنے کے لیے، کسی کو بھی کنونس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 47۔
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ہم نے نازل کی تمہاری طرف الکتاب کتاب فَالَّذِينَ بس جن لوگوں کو آتَيْنَهُمْ ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس پر وَمِنْ هَؤُلَاءِ اور ان اہل مکہ سے مَن یؤمن بعض ایمان لاتے ہیں بھی اس پر وما یجحد اور وہ نہیں انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا الا مگر صرف الکافرون کافر۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نبی ہم نے اس طرح آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے، اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے تو انکار کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی بالکل ویسی ہی آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور اہل کتاب میں سے جو منصف مزاج ہیں وہ یہ سمجھ کر ان دونوں کتابوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے قرآن پر ایمان لے آئی تھی، اور اہل مکہ میں بھی کچھ منصف مزاج موجود ہیں جو قرآن کے دلائل سن کر فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ گویا ایک انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب میں نہ نقلی دلائل کی کمی ہے اور نہ عقلی دلائل کی۔ اس سے انکار تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے مذہبی تعصبات کو چھوڑ کر حق بات ماننے کو تیار نہیں، نہ وہ اپنی خواہش نفس اور بے لگام آزادی پر کسی قسم کی پابندی کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ آیت نمبر 48 وما اور نہ کنت تتلو آپ پڑھتے تھے من قبل ہی اس سے قبل من کتاب کوئی کتاب گویا ایک انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب میں نہ عقلی دلائل کی کمی ہے، نقلی دلائل کی اور نہ ہی عقلی دلائل کی۔ اس کے انسان سے صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے مذہبی تعصبات کو چھوڑ کر حق بات ماننے کو تیار نہیں، نہ وہ اپنی خواہش نفس سے اور بے لگام آزادی پر کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ آیت نمبر 48 وما اور نہ کنت تتلو ہم آپ پڑھتے تھے من قبل ہی اس سے قبل من کتاب کوئی کتاب ولا تخطوه اور نہ اس سے لکھتے تھے بیمینی کیا اپنے دائیں ہاتھ سے اذن اس صورت میں لرتابا البتہ شک کرتے المبتلون حق شناس۔ اور اے نبی اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبے میں پڑھ سکتے تھے۔ آپ کی رسالت کو جھٹلانے یا اسے کم از کم مشکوک بنانے کے لیے قریش نے جو باتیں اختراع کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس شخص نے آپ کا آسمانی کتابوں سے فیض حاصل کیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ آپ کی پیش کردہ کتاب یعنی قرآن کریم کے بہت سے مضامین تورات سے ملتے جلتے تھے، اور بعض منصف اہل کتاب اسی بات کی تصدیق بھی کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی اسی بات کا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ آپ نبوت سے بیشتر نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ اس کے مطالعے سے آپ کو کیسی معلومات حاصل ہوں، اور نہ ہی لکھ سکتے تھے کہ علماء اہل کتاب سے سن کر اسے نوٹ کرتے جاتے اور بعد میں اپنی طرف سے پیش کر دیتے۔ ہاں ان میں سے کوئی بھی صورت ہوتی تو ان کافروں کے شک و شبے کی کچھ نہ کچھ بنیاد بن سکتی تھی، لیکن جب یہ دونوں صورتیں موجود ہی نہیں تو پھر ان لوگوں کا آپ کی رسالت سے انکار، تعصب، ضد اور ہر درمی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ من قبل ہی سے بعض مسلمانوں نے اس بات اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن نے 2 آیات میں کی مدح کے طور پر امی کے لقب سے نوازا ہے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں سے ہی ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن کے انداز بیان سے بھی واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ امی کا لقب آپ کے لیے مایہ صد افتخار ہے، اور تاریخی لحاظ سے یہ دعویٰ اس لیے بھی غلط ہے کہ صلح حدیبیہ کے نام 6 ہجری میں لکھا گیا تھا۔ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور لکھوانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو قریشوں کے سفیر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ اس کی بجائے بسمک اللہم لکھو۔ اس کے بعد آپ نے لکھوایا من محمد رسول اللہ، اس پر اس نے اعتراض کیا کہ من محمد بن عبداللہ لکھو، کیونکہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کہے گا ہے۔ پھر جب سفیر سہیل عمرو نے اپنی بات پر اصرار کیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا یہ الفاظ مٹا کر قریش سفیر کی مرضی کے مطابق لکھ دو۔ حضرت علی کہنے لگے میرا تو ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دوں۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا اچھا بتلاؤ وہ کون سا لفظ ہے، اور جب حضرت علی نے بتلایا تو آپ نے خود اسے مٹا دیا۔ یہ کیا واقعہ اس وقت کا جب آپ کی نبوت کو 19 سال گزر چکے تھے، اس وقت آپ کی عمر 59 سال ہو چکی تھی، اور اس واقعے کے 4-5 سال بھی آپ کی وفات ہوئی، تو آپ نے لکھنا پڑھنا کب سیکھا؟ اور دوسرا نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبانی پر اعتراف ہے کہ ہم امی لوگ ہیں اور لکھنا اور حساب کرنا نہیں جانتے۔
قمری مہینہ اتنا بھی ہوتا ہے اور اتنا بھی. آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بلند کر کے بتلایا, کبھی 30 کا ہوتا ہے, کبھی 29 کا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس آیت میں جو مشرکین تھے ان کی اس بات کا اللہ پاک نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا بالکل نہیں جانتے تھے. جب پہلی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایک قرآن پڑھ, بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 49, بل ہوا, بلکہ وہ یہ, آیات بینات, واضح آیتیں ہیں, فی صدور, سینوں میں, اللہ زینہ, وہ لوگ جنہیں اوت العلم, علم دیا گیا, وما یجحد, اور وہ نہیں انکار کرتے, بآیاتنا, ہماری آیتوں کا, الا, مگر صرف, الظالمون, ظالم. بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا, اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. اس آیت کے دو مطلب ہیں. اگر وہ کہ ضمیر کی قرآن کی طرف راجع قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کی آیات بڑے واضح دلائل پر مشتمل ہیں, اور یہ آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں, یعنی ان اہل علم ان آیات کو حفظ یا ازبر کر لیا ہے, اور یہ قرآن اسی طرح سینہ بسینہ اہل علم میں منتقل ہوتا جائے گا. اور یہ قرآن کی ایک ایسی ناقابل تردید صفت ہے جو ابتداء اسلام سے آج تک قرآن نبی تا قیامت ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا. ہر دور میں مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد حافظ قرآن رہی ہے, اور یہی قرآن کی اعجازی حیثیت اور اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. قرآن کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ کتابت قرآن ہے, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت قرآن کے پہلے ذریعے حفظ پر ہی نسبتاً زیادہ توجہ مبذول فرمائی. اکثر مفسرین نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے. اب قرآن کے مقابلے میں دوسری لہمی کتابوں کو دیکھو, اس کا ساز و ناظر ہی آپ کو حافظ نظر آئے گا. جیسے حضرت عزیر کے منقول ہے کہ وہ تورات کے حافظ تھے. ہوا کہ ضمیر کے رسول اللہ کی طرف راجع قرار دیا جائے, اور یہ تفسیر اس لحاظ سے راجع ہے کہ ربط مضمون اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل علم اور اہل دانش و بنیش کے لیے رسول اللہ کی رسالت کے نبوت میں ایک نہیں بلکہ بہت سی نشانیں موجود ہیں, اور اس طرح کے دنیا میں جتنے بھی نامور شخص گزرے ہیں ان کی شخصیت بنانے والے عوامل کے تاریخ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. مگر یہاں سے ایک بات یکسر مفقود نظر آتی ہے. اس لحاظ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اہل علم اور اہل دانش و بنیش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نبوت میں ایک نہیں بلکہ بہت سی نشانیاں ہیں, اور اس طرح کی دنیا میں جتنے بھی نامور شخص گزرے ہیں ان کی شخصیت بتانے والے عوامل کے تاریخ سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. مگر یہاں سے یہ بات مکسر مفقود نظر آتی ہے. مثلا تمام مخالفین اسلام یعنی قریش مکہ جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے, علم ادب عربی سے یا تاریخ سے واقف ہونا تو دور کی بات, لیکن آپ نے جو کلام پیش کیا بار بار کے چیلنج کے باوجود عرب بھر کے فعی اور بلغار اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہ گئے تھے. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ آپ فن حرب و ضرب سے قطن نہ بلد تھے, اور نہ ہی آپ کسی جرنیل کے یا فوجی کے حتیٰ کہ کسی سپاہی کے گھر بھی پیدا ہوئے تھے. لیکن جب میدان جہاد میں فوجی لشکر کی قیادت آپ نے سنبھالی تو آپ نے ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ تمام جہانوں کے جرنیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا. غرض ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ایسی حیران کن کمالات کا مجموعہ ہے, اور جن کے اسباب و عوامل تلاش کرنے پر دور تک کہیں نظر نہیں آتے. یہی وہ واضح نشانی ہے جو آپ کی رسالت کا بین ثبوت ہیں. ان کا انکار کوئی کٹر متصب ہی کر سکتا ہے, جبکہ اہل علم آپ کے ان خوبیوں کو دل و جان سے معترف ہوتے تھے. آیت نمبر 50, وقالوا, اور وہ بولے, لولا, کیوں نہ, انزل, نازل کی گئی, علیہ, اس پر آیات و نشانیاں, میں وہ ہی, اس کی رب سے, قل, آپ فرما دیجئے, انما, اس کے سوا نہیں, الآیات و نشانیاں, عند اللہ, اللہ کے پاس,
وَإِنَّمَا أَنَا، اور اس کے سوا نہیں کہ میں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین صاف صاف۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ معجزات کا اتارنا اللہ کا کام ہے اور میری وحیت کا کوئی دعویٰ نہیں کہ تمہارے معجزے کے مطالبہ تمہیں تمہارے حسب پسند معجزہ دکھلا سکوں۔ میرا کام صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا اور تمہیں برے انجام سے بچانا ہے۔ اس میں اگر کوئی بھی کوتاہی کر رہا ہوں تو مجھے بتلا دو۔ 51 آیت نمبر 51۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، انا انزلنا، کہ ہم نے نازل کیا، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، یتلا پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، انا بے شک فی ذالک اس میں، لرحمتن البتہ رحمت ہے، وذکرى اور نصیحت، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور اس میں اہل ایمان والوں کے لیے یقیناً رحمت و نصیحت ہے۔ یعنی پہلے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے جاتے رہے وہ سب وقتی اور عارضی تھے، جو کسی نے دیکھے نہ کسی نے دیکھے نہ کسی نے سنے، اور آج وہ سب ختم ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جس کی اعجازی کی تم خود بھی تسلیم کرتے ہو، پھر اور کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ پھر یہ کتاب اس لحاظ سے سب کے لیے اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ وہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں تمہاری ٹھیک رہنمائی بھی کرتی ہے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے اس آیت کے مخاطب کفار ہیں اور اس کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان ہوا تھا۔ ہم اس کے مخاطب مسلمان بھی ہیں، انہیں بھی اس کتاب کی موجودگی میں کسی اور کتاب کی ہدایت کی ضرورت نہیں، خواہ وہ کوئی سابقہ آسمانی کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے نہیں؟ حضرت عمر نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہو گئے۔ اس پر آپ کا غصہ فروغ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو میری اتباع کے سوا انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔ مشکات شریف کتاب الایمان ان کی بکس کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آیت نمبر 52۔ قل، آپ فرما دیجئے، کافی ہے، باللہ اللہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، شہیدن گواہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، بالباطل باطل پر، وکفروا اور وہ منکر ہوئے، باللہ اللہ کے، واولئک وہی ہیں، ہم الخاسرون گھاٹا پانے والے۔ اب ان سے کہیے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے خالق و مالک ہونے کی صفات کے قائل تھے، لہذا ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے، اگر میں رسالت کا دعویٰ کر کے انہیں جھوٹ پر باندھنے کا ارتکاب کر رہا ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتا، مگر عملاً یہ ہو رہا ہے کہ وہ روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو بڑھا رہا ہے، پھر مجھے معجزہ بھی دیا جس کا جواب پیش کرنے سے تم عاجز ہو۔ کیا میری رسالت پر اللہ کی یہ گواہی کافی نہیں؟ ہاں، کوئی شخص اگر یہ تہیہ کر لے کہ وہ حق بات کے کبھی نہ مانے گا تو وہ اور بات ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی بدبختی اور اس کے حق میں نقصان دہ بات ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بالعذاب عذاب کی، وَلَوْلَا اور اگر نہ اجل میعاد مسمى مقرر لَجَاءَهُمْ تو آ چکا ہوتا، العذاب عذاب، وَلْيَأْتِيَنَّهُمْ اور ضرور آ جائے گا، بغتاً اچانک، وَهُمْ اور وہ لا يشعرون انہیں خبر نہ ہوگی۔ العذاب عذاب، ولیاتینہم اور ضرور ان پر آئے گا، بغتۃ اچانک، وہم اور وہ لا یشعرون انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب کا لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ آج ان پر آ چکا ہوتا، اور وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ اس آیت میں جس عذاب کی جلدی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ دنیا کا عذاب ہے، اور اللہ کے ضابطے کے مطابق فتح مکہ کا دن آیا تھا جب کفار مکہ کو یکدم مسلمانوں کی الغال کی خبر ہوئی اور ان میں اس مقابلے کی سخت ہی نہ رہی۔ یستعجلونک وہ آپ سے جلدی کرتے ہیں، بالعذاب عذاب کی، وَإِنَّ اور بے شک جہنم لمحیطۃ البتہ گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو،
یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس آیت میں عذاب سے مراد آخری عذاب ہے، جس میں یہ ابھی سے پڑ چکے اور جہنم انہیں اپنے گھیرے میں لے چکی۔ یہ لوگ خواہ جلدی مچا رہے ہیں، ان کے مرنے کی دیر ہے، یہ اپنے مطلوبہ عذاب کی آغوش میں جا پہنچیں گے۔ یوما، جس دن یغشاہم، انہیں ڈھانپ لے گا عذاب من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحتی، اور نیچے سے، ارجلہم، ان کے پاؤں، ویقول، اور وہ کہے گا ذوقوا، چکھو تم، ما جو کنتم تعملون، تم کرتے تھے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور وہ پاؤں کے نیچے سے بھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے رہے اب اس کا مزہ چکھو۔ یعقولا کا ایک معنی تو وہی ہے جو ترجمے مذکورہ، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کا عذاب خود انہیں یہ بات کہے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے اور قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجش سانپ کی شکل بن کر اس کی آنکھوں پر 2 کالے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اور پھر اس کی دونوں بادشاہیں پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ آیت نمبر 56، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ان بے شک ارضی، میری زمین، واسعۃ، وسیع، فاییا، پس میری ہی، فاعبدون، پس تم عبادت کرو۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ آیت کے الفاظ سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں رواں کی تھیں کہ انہیں جینا بھی 2 بھر ہو گیا تھا۔ اس کی مشکل کا حل اللہ نے یہ بتلایا کہ تم اسی علاقے سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں جا کر رہو جو تم آزادی سے میری عبادت کر سکو۔ واضح ہے کہ اپنے وطن اور اپنے اقربا سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن یہ حب الوطنی وطن پرستی کی حد تک اور اقربا سے محبت قوم پرستی کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اصل چیز اللہ کی عبادت اور اپنے دین کی حفاظت ہے۔ اس کا مقابلہ وطن اور قبیلہ اس کے مقابلے وطن اور قبیلہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر دین کا فقدان کر کے وطن اور قوم کو ترجیح دی جائے تو یہی چیز وطن پرستی اور قوم پرستی بن جائے گی، اور یہ کفر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر شخص، ذائقہ، چکھنا، الموت، موت، ثم الینا، پھر ہماری طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس حکم کے مطابق مختلف اوقات میں 83 افراد مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے۔ انہیں مہاجرین کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اپنی جانوں کی فکر نہ کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، موت تو بہرحال آ کے رہے گی، یہ چند دن کی زندگی ہے، جہاں میسر آئے کاٹ لو، پھر ہمارے پاس اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا جان و مال اور گھر بار کیسے بچایا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان کیسے بچایا جائے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ والذین آمنوا، اور وہ جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم، ہم ضرور ایک جگہ دیں گے، من سے الجنت، جنت، غرافاً بالا خانے، تجری، جاری ہوں گی، من تحتی، اس کے نیچے، انہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نعم اجر، کیا ہی اچھا اجر ہے، العالمین، کام کرنے والے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ یعنی ہجرت کی صورت میں تمہاری دینی مفادات بھی مجروح ہوں گے تو اور کئی طرح کی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، ان کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے وہ ان سب چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے جن کی تمہیں فکر ہے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم، وہ اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، جن نے مصائب پر صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیک اعمال میں سر فہرست صبر ہے، اور صبر کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں یہ پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے، اور احکام شریعت سے استقلال کے ساتھ کاربند رہنا بھی صبر ہے، اور مالی مفادات کے ضیاع کو در خود اعتنا نہ سمجھنا بھی صبر ہے۔ اور نیک اعمال میں سے دوسرے نمبر پر اللہ پر توکل کا ذکر فرمایا۔ اللہ پر توکل کا معنی ہے کہ اللہ کے ان وعدوں پر یقین کیا جائے جو اس نے اپنے فرمانبردار بندوں سے کر رکھے ہیں، بالخصوص اس صورت میں جب ان وعدوں کے پورا ہونے کے ظاہری اسباب بھی منقود نظر آ رہے ہوں۔
جی ہم نے آیت نمبر 59 مکمل کر لیا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.